بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سبق اردو ادب میں عید الفطر، آج اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم نے مصنف کا تعارف پڑھنا ہے۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر وحید احمد قریشی ہے، جو 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے اور 2009 میں انہوں نے انتقال کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLT اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب یعنی منصب کی جمع مناصب، عہدے، مختلف عہدوں پر صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی سے مراد اکیڈمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کی علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر، اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علاماتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید الفطر میں نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض مخصوص یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جس سے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید،
ترکن ماما کی عید اور قرض عید، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر میں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر کی مبارکبادی میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اقبال کی ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کرنے والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رجحان، صوم ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جلندھری، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ عبدالمجید سالک، ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، گردوں آسمان پہ، جو راحت نظر امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار شکر کے مسلم ہیں شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہیں بامراد آج کے دن۔ طالب الہٰبادی، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے یعنی دن منانے اور اچھل کود کو کلچر منانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ اس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اردو نثر کے میلانات